السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست فاروق قریشی اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل جس کا نام ہے برینز اکیڈمی۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک چھوٹی سی علمی کاوش ہے جو آپ کو کسی بھی ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے، کسی بھی مقابلے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے مدد کرے گا۔ یہ چینل ہمیشہ آپ کے لیے یہاں پر موجود رہے گا اور انشاءاللہ یہ لیکچرز چلتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو کوالٹی لیکچرز ملیں گے۔ تو سبسکرائب کر لیں گے تو ہر بار یہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ چلتے ہیں، آج کا جو لیکچر ہے جو ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ یوز آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا لیسن پلاننگ۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے جو این ٹی ایس والوں کے لیے، این ٹی ایس کے ٹیسٹ دینے والوں کے لیے خاص طور پر ایک معمہ، ایک پرابلم اور ایک پریشانی بنا ہوا ہے کہ یوز آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن۔ تو آج اس معمے کو حل کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آئی سی ٹی کیا ہے۔ بہت ہی آسان چیز ہے، آپ جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ چلتے ہیں، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ آئی سی ٹی ایبریویشن ہے، مخفف ہے۔ کس کا مخفف ہے؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ ایک ہوتا آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ ہے آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ تو دوستو آئی سی ٹی میں وہ تمام ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں جو رابطے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، مواصلات کے لیے، اطلاعات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ تمام ٹیکنالوجیز جن کی مدد سے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اور وہ تمام ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مواصلات کی ٹیکنالوجی۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ انٹرنیٹ، وائرلیس نیٹ ورک، آپ کے موبائل فون، آپ کے سیل فونز، کمپیوٹر، سافٹ ویئر، مڈل ویئر، ہارڈ ویئر، ویڈیو کانفرنسنگ، سوشل نیٹ ورکنگ، فیس بک، واٹس ایپ، یہ ساری کی ساری چیزیں دوستو کیا ہیں؟ اور یہ یوٹیوب بھی کیا ہے؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے، یہ ہے آئی سی ٹی۔ تو اب ان ٹیکنالوجیز کا ایجوکیشن میں استعمال، انٹرنیٹ کا، کمپیوٹر کا، موبائلز کا، سوشل میڈیا کا، ان چیزوں کا ایجوکیشن میں استعمال۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ دیکھیں، جب آپ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، یہ جو میں نے ابھی ٹیکنالوجیز گنی ہیں، ان کو آپ تعلیم میں استعمال کرتے ہیں، تعلیم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تعلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے یوز آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن۔ جیسے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، میں آئی سی ٹی استعمال کر رہا ہوں ایجوکیشن کے لیے۔ میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے، انٹرنیٹ کا استعمال کر کے، یوٹیوب کا استعمال کر کے، اپنے سیل فون کا استعمال کر کے، اپنے کمپیوٹر کا استعمال کر کے آپ لوگوں تک ایجوکیشن پہنچا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہے یوز آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا
ہمارے ہاں روایتی تعلیم چل رہی تھی اور اچانک کووڈ-19 کا پرابلم شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند کرنی پڑ گئیں، اور آن کیمپس تعلیم، روایتی تعلیم، ٹریڈیشنل تعلیم، کلاس میں جا کے، مدرسے میں جا کے، اسکول میں جا کے حاصل کرنے والی رسمی تعلیم ختم ہو گئی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند، رسمی تعلیم ختم، اور پھر حل نکالا گیا کہ اب ہم آن لائن تعلیم دیں گے۔ آن لائن تعلیم سے کیا مراد ہے کہ ہم انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یوز کریں گے اور گھر بیٹھے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ہم انٹرنیٹ استعمال کریں گے، یوٹیوب استعمال کریں گے، ہم کمپیوٹرز یوز کریں گے، موبائل فون، واٹس ایپ کے گروپس، زوم ایپ بڑی مشہور ہوئی، ہم یہ چیزیں یوز کر کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ ہے یوز آف ICT ان ایجوکیشن۔ دنیا بھر میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو عرصہ دراز سے ایجوکیشن میں استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن ہمارے ہاں آن لائن تعلیم، آن لائن ایجوکیشن اور تعلیم میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بہت کم استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ کووڈ آیا تو دنیا کا نظام تعلیم تو صحیح چلتا رہا، کسی حد تک صحیح چلتا رہا، ان کا آن لائن سسٹم بہت اچھا تھا، وہ پہلے بھی یہ کچھ کر رہے تھے، پہلے بھی ان ٹیکنالوجیز کو تعلیم کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ٹیکنالوجیز اس طرح سے استعمال نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے دوستو، ذرا آج کے دور میں آپ ذرا دیکھیں دوستو، آج کے دور میں آپ دیکھیں، بہت زیادہ ضرورت ہے، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو تعلیم میں استعمال کیا جائے اور تعلیم کو بہتر بنایا جائے، مؤثر بنایا جائے، فائدہ مند بنایا جائے، ایفیکٹو بنایا جائے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پورے پاکستان سے، کہاں سے پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ تک یہ تعلیم، یہ سمجھ اور یہ لیکچرز پہنچا رہا ہوں، کس کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں؟ ICT، ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے۔ تو یہ ہے یوز آف ICT۔ تو ہم دو مین چیزیں پڑھیں گے، بہت ہی آسان چیزیں۔ جب بھی یوز آف ICT کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہمیں سب سے پہلے کمپیوٹر کو سمجھنا ہوگا۔ کمپیوٹر بڑی بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹیچر کیسے ICT کو، آپ ICT کو ایجوکیشن میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ٹیچر بچوں کو ایک ٹاپک پڑھانا چاہتا ہے، پیرامڈز آف گیزا، مصر کے ایک شہر ہے، مصر کا ایک علاقہ ہے، صحرا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اہرام مصر جنہیں ہم کہتے ہیں، پیرامڈز آف گیزا، اہرام مصر، فرعون کے بڑے بڑے مقبرے وہاں پر ہیں، اور آپ بچوں کو ان پیرامڈز اور اہرام مصر کے بارے میں سکھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ بچوں کو اہرام مصر کے بارے میں سکھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دو طریقے ہیں، ایک روایتی طریقہ ہے، ایک آپ کے پاس رسمی طریقہ ہے۔ رسمی طریقہ یہ ہے کہ آپ کلاس میں آئیں گے، کلاس میں آ کے بچوں کو لیسن پڑھانا شروع کر دیں گے، بچوں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گے، بچوں کو بتانا شروع کر دیں گے کہ پیرامڈز کیا ہوتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، وہ اس وقت کہاں پر ہیں، مصر کے پیرامڈ کتنے ہیں، گیزا میں کتنے پیرامڈ ہیں، یہ بچوں کو بتانا شروع، ایک روایتی اور رسمی طریقہ۔ لیکن ایک طریقہ اور ہے، آپ پیرامڈز آف گیزا پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں، انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو ٹاپک دے دیں اور کہیں کہ بچوں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو یوز کرو، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو یوز کریں، اور اس ٹاپک پر ایک چھوٹا سا ایسے لکھ کر لائیں، تو بچے کیا کریں گے؟ بچے کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، انٹرنیٹ کھولیں گے، پیرامڈز آف گیزا سرچ کریں گے، اس کی تصویریں دیکھیں گے، اس کی ویڈیوز دیکھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، معلومات اکٹھی کریں گے، سیکھیں گے، اور پھر وہ ایک ایسے لکھ کر لے آئیں گے۔
مجھے بتائیں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اس طریقے میں بچہ خود سرچ کر رہا ہے، خود تحقیق کر رہا ہے، خود سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب تلاش کر رہا ہے، خود ہی معلومات۔ اس طریقے میں ایفیکٹونیس آ جاتی ہے، بچہ مؤثر طریقے سے سیکھے گا، جو پڑھے گا وہ اسے یاد رہے گا ہمیشہ، وہ اس کے ذہن میں تازہ رہے گا، وہ اس میں ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے آئی سی ٹی کا امپیکٹ، یہ ہے آئی سی ٹی کا فائدہ، یہ ہے آئی سی ٹی کی ایک مثال۔ تو میرے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آئی سی ٹی والا معاملہ حل ہو جائے گا، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو سوال جس طرح مرضی پوچھا جائے آپ اس کا جواب آسانی سے دے دیں گے۔ تو نیکسٹ، یوز آف کمپیوٹر ایز این انسٹرکشنل ایڈ۔ کمپیوٹر پڑھا سکتے ہیں؟ کمپیوٹر پڑھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، کمپیوٹر نہیں پڑھا سکتے، لیکن کمپیوٹر پڑھا تو نہیں سکتے، لیکن کمپیوٹر پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے کام میں ٹیچر کی مدد ضرور کر سکتے ہیں، ٹیچر کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں، ٹیچر کے لیے فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی کمپیوٹر ٹیچر کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں کمپیوٹر یوز کیے جا سکتے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے ابھی۔ اور پڑھنے اور پڑھانے کے عمل میں کمپیوٹر کے استعمال کو کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، ٹھیک ہے جی۔ ایک ٹیچر بچوں کو کوئی سکل سکھانا چاہتا ہے، بچوں کو کوئی مہارت سکھانا چاہتا ہے، بچوں کو کسی ٹاپک میں ماہر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے، اس کام کے لیے وہ کمپیوٹر کا استعمال کرے گا۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے جب آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں گے، بچوں کو سکھانے کے لیے جب آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں گے، تو اسے کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن۔ اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن۔ کمپیوٹر کی مدد سے دی گئی تعلیم، کمپیوٹر کی مدد سے سکھایا گیا فن، کمپیوٹر کی مدد سے سکھایا گئی ہدایات، دی گئی ہدایات۔ تو یہ اس طریقے کا ایک بہترین اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹیچر، سارا کچھ ٹیچر تیار کرتا ہے۔ ٹیچر بچوں کو جو بھی سکل سکھانا چاہتا ہے وہ کمپیوٹر میں پورا پروگرام بنا کے بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو بچوں کے سامنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر انفارمیشن آ جاتی ہے، سکرین کے اوپر سوال آ جاتے ہیں، اور سٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سٹوڈنٹس نے جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور کمپیوٹر ان کے جواب کا جائزہ لیتا ہے اور بچوں کو بتاتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ فیڈ بیک دیتا ہے کمپیوٹر کیا دیتا ہے؟ فیڈ بیک دیتا ہے۔ کمپیوٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے، آپ نے جو رسپانس دیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا تو پھر آپ مزید آگے چلتے چلے جائیں گے، ٹھیک؟ کمپیوٹر سمجھ جائے گا کہ آپ نے یہ بات سیکھ لی ہے، سمجھ لی ہے، تو آپ کو اگلا سوال، اگلی انفارمیشن، اگلی چیز شروع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے پرابلم کا جواب صحیح نہیں دیا، آپ نے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا، تو دوبارہ بار بار وہی سوال پیش آتا رہے گا، بار بار وہی سوال آپ کے سامنے آتا رہے گا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہی سوال رپیٹ ہوتا رہے گا، اس وقت تک رپیٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ صحیح جواب تلاش نہیں کر لیتے، ٹھیک؟ آپ کے سامنے وہی جواب آتا رہے گا، وہی سوال آتا رہے گا، اور اس وقت تک آتا رہے گا جب تک آپ کو صحیح جواب معلوم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی آپ کو صحیح جواب معلوم ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چیز سیکھ چکے ہیں، وہ انفارمیشن سمجھ چکے ہیں، وہ سوال آپ حل کر چکے ہیں، آپ نے سیکھ لیا ہے۔ یہ ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن،
اس کے بہت سارے کمپیوٹر کو بہت سارے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا بیسک بنیادی کنسپٹ ہے دوستو. تو سمجھ آئیے آپ کو، ایک کمپیوٹر سکرین کے اوپر آپ کے سامنے سوال آئے گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جواب صحیح ہوا تو آپ آگے چلیں گے، جواب صحیح نہ ہوا تو کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، اور وہ آپ کو ٹیکنیکس بھی بتائے گا کہ اس کا جواب ہو سکتا ہے یہ ہو، ہنٹ دے گا، ٹھیک. اور اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ بار بار آپ کے سامنے وہی سوال پیش کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک آپ اسے حل نہ کر لیں. جیسے ہی آپ حل کر لیں گے کمپیوٹر سمجھ جائے گا، ہاں ٹیچر کے پاس کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے جی اس نے یہ چیز سیکھ لی ہے، اور اس طرح آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہے گا. بہت سارے آن لائن آپ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن یوز کر رہی ہیں، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کے پروگرام استعمال کر رہی ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں، میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. مثلا آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ایپس ہیں. ان میں آپ کے سامنے سوال آتے ہیں، آپ ان کا جواب سلیکٹ کرتے ہیں، وہ جواب غلط ہو جاتا ہے، اگلا سوال آ جاتا ہے، آپ اس کا جواب صحیح دے دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہی سوال آ جاتا ہے جس کا جواب آپ نے غلط دیا تھا. اب آپ دوسرا آپشن ٹک کرتے ہیں، پھر غلط ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہی سوال آئے گا، اور اب آپ تیسرا آپشن اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح آپ سیکھ جاتے ہیں کہ ہاں اس سوال کا صحیح جواب یہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشنز. ٹھیک ہے جی، آپ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشنز کا استعمال کر کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ بچوں کے سامنے کوئی کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر، کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آپ ان کے لیے کوئی ویڈیو چلا دیں گے، ٹھیک، اور وہ ویڈیو دیکھ کر بچے پورا کنسیپٹ سمجھ لیں گے. یہ ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آخری چیز دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ تو بہت ہی بنیادی چیز ہے، بہت ہی بنیادی چیز ہے. تعلیم دینے میں تو بہت بڑی ہیلپ کر سکتی ہے انٹرنیٹ. تو انٹرنیٹ کو بھی ہم معاون کے طور پر ایک ٹیچر یوز کر سکتا ہے. انٹرنیٹ آپ کو پڑھا تو نہیں سکتا لیکن بہت کچھ سکھا ضرور سکتا ہے. آپ انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو تو. میں تو یقین کریں جی انٹرنیٹ کا بہت بڑا شیدائی ہوں. میری بات پوچھیں تو میں بہت انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا رہتا ہوں. جب بھی آپ کے لیے یہ ٹاپک تیار کرتا ہوں نا تو کتابیں تو میں پڑھتا ہی ہوں، کتابوں سے یہ ساری چیزیں نکالتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنسیپٹ پہ گرپ حاصل کرنے کے لیے میں انٹرنیٹ پہ ضرور جاتا ہوں. میں گوگل پر سرچ کرتا ہوں، بہت سارے PDF ڈاکومنٹس اور ریسرچ پیپرز پڑھتا ہوں، پھر جا کے میں ایک لیکچر بناتا ہوں. تو ایک آسان کام نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ میری محنت کو سراہیں گے. تو انٹرنیٹ سے آپ بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا سچ مشکل چیز نہیں ہے. مثلا آپ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. انفارمیشن سب سے پہلی چیز ہے، انفارمیشن. یہاں میں نے لکھی نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ انفارمیشن کا، معلومات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے. دنیا کی تمام لائبریریز سمجھیں انٹرنیٹ میں آ گئی ہیں. آپ ہر چیز سرچ کر کے ایک ٹاپک سرچ کریں گے، ہزاروں ایکسپلینیشنز آ جائیں گے. جو آپ کو آسان لگے گی وہ آپ پڑھ سکیں گے. پھر اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آن لائن لیکچرنگ، جیسے یہ آن لائن لیکچر میرا آپ کو مل رہا ہے، تو آپ کو گھر بیٹھے ہی ایک ٹیچر میسر آ گیا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، جو آپ کو پڑھا رہا ہے وداؤٹ فیس، وداؤٹ اینی ریوارڈ. ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، کوئی صلہ تو نہیں لے رہا. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. آن لائن کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ڈیسیژن کرنا ہے، آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو آپ کسی سے آن لائن کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، کسی ٹیچر سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہے، یہ چیز کیسے ہے. یہ چیزیں آن لائن لائبریریز ہیں، بڑی بڑی لائبریریز ہیں جہاں سے آپ انفارمیشن، معلومات، کتابیں. آج کل تو کتابوں کا دور، ٹھیک ہے. Amazon والوں نے تو پورا ایک ٹیب بنا دیا کنڈل، صرف کتابیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ای میل سروس کے ذریعے آپ رابطے کر سکتے ہیں.
ٹیچر اسٹوڈنٹ سے رابطے کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے رابطے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کو، سوال حل کر کے ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اسائنمنٹس چیک کی جا سکتی ہیں، اور ہم پیڈاگوجیکل پریکٹسز، تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں، تعلیم کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ ٹیچر انٹرنیٹ کے ذریعے بہت اچھی معلومات حاصل کر سکتا ہے، کنسیپٹ پہ گرپ حاصل کر سکتا ہے، آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ علمی ویڈیوز موجود ہیں، علمی میٹیریل موجود ہے، آپ بچوں کو اس طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا یوز آف ICT، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ تو یاد رکھیں کہ کمپیوٹر کے بارے میں ضرور آپ کو نالج ہونی چاہیے۔ ICT میں سے کوشچن جو ہیں وہ کمپیوٹر کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ریم کیا ہوتی ہے، روم کیا ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تبھی ICT کا ٹاپک مکمل طور پر تیار ہوگا۔ میں نے آپ کو یوز آف ICT بتایا ہے، تعلیم میں ICT کو کیسے یوز کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس کاوش کو سراہیں گے، اور میں جو یہ اتنا وقت کر رہا ہوں اس کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ چینل سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، اپنی رائے ضرور دیا کریں دوستو۔ آپ کی رائے مجھے موٹیویٹ کرتی ہے، مجھے یہ کام جاری رکھنے پر ابھارتی ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا، اور بہت سارے مضامین انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا حافظ دوستو، آپ سب کا بہت